کیا کہوں اپنے چمن سے میں جدا کیوں کر ہوا، اور اسیر حلقہ دام ہوا کیوں کر ہوا۔ جائے حیرت ہے برا سارے زمانے کا ہوں میں، مجھ کو یہ غلط شرافت کا عطا کیوں کر ہوا۔ کچھ دکھانے دیکھنے کا تھا تقاضا طور پر، کیا خبر ہے تجھ کو اے دل فیصلہ کیوں کر ہوا۔ ہے طلب بے مدعا ہونے کی بھی ایک مدعا، مرغ دل دام تمنا سے رہا کیوں کر ہوا۔ دیکھنے والے یہاں بھی دیکھ لیتے ہیں تجھے، پھر یہ وعدہ حشر کا صبر آزما کیوں کر ہوا۔ حلقہ دام کہتے ہیں ہرس کے جال میں پھنسا ہوا۔ اقبال پہلے شعر میں حضرت آدم کے حوالے سے جنت سے نکالے جانے والے واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انسان کا حقیقی وطن تو جنت تھا، لیکن وہاں سے جس طرح سے نکالا گیا اس کے بارے میں میں کچھ بتا نہیں سکتا، میرے لیے ممکن نہیں ہے بتانا۔ چنانچہ یہ بھی بتانا ناممکن نہیں کہ زمین میں پہنچ کر انسان جو ہے یہ حرص و ہوس اور یہ لالچ میں کیوں پھنس گیا۔ دوسرے شعر میں اقبال کہتے ہیں کہ انسان کو تو اشرف المخلوقات بنایا تھا، اور اس کو پتہ نہیں زمین میں پہنچ کر پورا زمانہ حقارت کی نظر سے کیوں دیکھتا ہے۔ تیسرے شعر میں اقبال حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا ذکر کرتے ہیں کہ جب انہوں نے اصرار کیا تھا اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ آپ نہیں دیکھ سکیں گے۔ یہ جلوہ دیکھنے اور دکھانے کا معاملہ کس طرح سے طے ہوا اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا۔ مدعا بے مقصد خواہش، دام تمنا تمنا کا جال۔ اقبال کہتے ہیں چوتھے شعر میں کہ انسان کا جو دل ہے اس میں ہمیشہ خواہشات ہوتی ہیں، اور یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان آرزو اور تمنا سے بے نیاز ہو جائے۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ قلب انسان آرزوؤں اور تمناؤں سے خالی رہے۔ ہے طلب بے مدعا ہونے کی بھی ایک مدعا، مرغ دل دامن تمنا سے رہا کیوں کر ہوا۔ دیکھنے والے یہاں بھی دیکھ لیتے ہیں تجھے، پھر یہ وعدہ حشر کا صبر آزما کیوں کر ہوا۔ مدعا بے مقصد خواہش، دام تمنا تمنا کا جال۔ رہا کہتے ہیں آزاد کو، حشر قیامت کا دن، صبر آزما صبر کو آزمانے والا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان کا جو دل ہے وہ آرزوؤں سے خالی رہے۔ جو نیک بندے ہوتے ہیں، جو معرفت الہی کی صلاحیت رکھتے ہیں، وہ تو دنیا میں بھی خدا کا جلوہ کسی نہ کسی طرح سے دیکھ لیتے ہیں۔ چنانچہ خدا نے قیامت کے روز اپنا جلوہ دکھانے کا جو وعدہ کیا ہے، یقیناً صبر آزما ہونے کے ساتھ ساتھ فہم انسانی سے بالاتر ہے۔ حسن کامل ہی نہ ہو اس بے حجابی کا سبب، وہ جو تھا پردوں میں پنہاں خود نما کیوں کر ہوا۔ حسن کامل مکمل حسن، بے حجابی ظاہر ہونا، سبب وجہ، پنہا کہتے ہیں چھپا ہوا، خود نما خود کو ظاہر کرنے والا۔ اس کائنات کا پیدا کرنے والا ہزاروں پردے میں خود کو چھپا کے رکھ لے، اس کے باوجود وہ اپنی صفات کی وجہ سے ظاہر ہے اور نمایاں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ حسن کامل ہے، اور حسن کامل کو اگر پردوں میں بھی چھپا دیں تو وہ چھپایا نہیں جا سکتا۔ موت کا نسخہ ابھی باقی ہے اے درد فراق، چارہ گر دیوانہ ہے میں لادوا کیوں کر ہوا۔ درد فراق، جدائی کا درد، چارہ گر معالج کو کہتے ہیں۔ اقبال کہہ رہے ہیں کہ جدائی کا غم تو لا علاج نہیں، میرا علاج کرنے والے اس دکھ
کو لا علاج کہنے والے، اگر اس کا کوئی علاج نہیں، لیکن مجھے ابھی بھی ایک نسخہ معلوم ہے، اور وہ ہے موت کا نسخہ، اور یہی جدائی کا علاج ہے، یعنی میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملوں گا، اور جس کا علاج صرف موت ہے۔ تو نے دیکھا ہے کبھی اے دیدہ عبرت کے گل، ہو کے پیدا خاک سے رنگیں قبا کیوں کر ہوا؟ دیدہ عبرت، عبرت حاصل کرنے والی نظر، گل کہتے ہیں پھول کو، رنگین قبا، رنگین دار جسم والا۔ اے آنکھ، تیرے سبق حاصل کرنے کے لیے یہی کافی ہے کہ تو اس حقیقت پہ غور کرے کہ مٹی سے پھول پیدا ہو کر اپنی خوبصورتی سے ہر ایک کا دل لبھاتا ہے۔ تو قدرت کی یہ باتیں دیکھ کر فوراً ایمان لیا۔ پرسش اعمال سے مقصد تھا رسوائی میری، ورنہ ظاہر تھا سبھی کچھ، کیا ہوا کیوں کر ہوا؟ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی اور قدرت سے ہوتا ہے، تو پھر میرے اعمال کا حساب کتاب کیوں؟ یہ صرف میری رسوائی کے لیے ہے۔ میرے مٹنے کا تماشا دیکھنے کی چیز تھی، کیا بتاؤں ان کا میرا سامنا کیوں کر ہوا؟ اپنے محبوب سے ملاقات کے لمحات کا اندازہ تو دیکھنے سے ہی ہو سکتا ہے کہ میں اس پر کس طریقے سے مر مٹا، اور یہ کیفیت جو ہے میں زبان سے بیان نہیں کر سکتا۔